إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. حاضرین جمعہ، میرے عزیز اسلامی بھائی، خطبہ مسنہ کے بعد جو آیات آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، یہ آیات ہم مسلمانوں کے لیے بالخصوص سوچنے اور سمجھنے کی. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو چاہے گا، اس کو تلاش کرے گا، اس پہ عمل کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو اس سے ہرگز قبول نہیں فرمائے گا. اسلام کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں، اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر ان دین کو اپنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس دین کو قبول نہیں فرمائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے. دنیا کے اندر سے آپ کامیاب دیکھ سکتے ہیں، کامیاب پا سکتے ہیں، دنیاوی عیش و عشرت اس کے اندر موجود ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا سے نوازے گا، لیکن آخرت میں وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت میں گھاٹا اٹھانے والے سے. اسلام کیا ہے؟ جس کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے، جس دین کو اپنانے کے لیے ہمیں کہتا ہے، اور جس کے بغیر کسی دوسرے دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. ہم مسلمان ہیں، یعنی اسلام کو ماننے والے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے اور کس طریقے سے ایک مسلمان ہوگا اور کس طریقے سے ایک مسلمان اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت بتائی ہے، اصل میں یہی آیت سوچنے کی اور سمجھنے والی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیف یہدی اللہ قوما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے، اور وہ قوم ایسی ہو کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان کو لائے، اسلام میں تو داخل ہو گئے، مسلمان بن گئے، لیکن مسلمان بننے کے بعد انہوں نے کفر کیا. صرف مسلمان بننے کی بات نہیں، ایمان لانے کی بات نہیں. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، انہوں نے یہ بھی گواہی دی کہ اللہ کے رسول حق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کفر کیا. تب سوچنے کی بات ہے کہ ایک شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان لاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی گواہی دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کفر بیٹھتا ہے، یعنی وہ مسلمان ہوگا
جس سے کفر کا صدور ہوگا وہ ایمان والا ہوگا اور پھر کفر کر بیٹھے گا. وہ مسلمان ہوگا، مسلمان ہونے کے بعد اس نے کفر کیا اور اس کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دے گا. اس لیے کہ اس نے اسلام کو جانا، رسول کو پہچانا اور اللہ پہ ایمان لایا، رسول پہ ایمان لایا، اس کے بعد اس نے کفر کیا. اسلام کیا ہے یہی سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر حقیقت میں ہم اسلام کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیں تو پھر ہم سے کفر کا صدور نہیں ہوگا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بجی پیدا کر دے والعیاذ باللہ ہمیں راستے سے گمراہ کر دے. اسلام کیا ہے؟ اسلام کو دیکھیں اور آج کے مسلمانوں کو دیکھیں اور ان دونوں آیتوں کی تلاوت کریں اور سمجھیں تو سمجھ میں آ جائے گا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان لوگوں نے کفر کیا، کس طریقے سے رسول کی گواہی دی اور اس کے بعد اسلام سے خارج ہو گئے. آج مسلمان کا بہت بڑا طبقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جسے اگر کافر کہہ دیا جائے تو آپ کو مارنے پہ، قتل کرنے پہ گر جائے گا. جسے کافر نہیں، اگر آپ گمراہ بھی کہہ دیں تو آپ کو پیٹنے پہ اتار ہو جائے گا. لیکن معیار ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے. کسی کو مسلمان ٹھہرانے کا معیار بھی قرآن و حدیث ہے، کسی کو گمراہ اور کافر ٹھہرانے کا بھی معیار قرآن و حدیث ہے. ہمارے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو یا غیر مسلم کو آپ کہیے کہ اسلام کے اندر داخل کر دیں، اور ہمارے پاس اس بات کا بھی اختیار نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو اسلام سے خارج کر دیں. اسلام سے خارج کرنا، اسلام میں داخل کرنا، یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوگا، قرآن سنت کی آیات اور احادیث کے مطابق. دو آیتیں اللہ تعالیٰ نے کہی کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو پسند نہیں کرتا. شریعت میں اگر آپ اسلام کو دیکھیں تو اسلام کا دو مرحلہ ہے. ایک وہ اسلام جسے لے کر نبی اپنے قوم تک آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ مسلمان میں سے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ اسلم، میں اسلام لایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں کہ اسلام لاؤ. سارے انبیاء کرام اسلام کا ذکر کرتے ہیں اور یہی وہ توحید ہے، یہی وہ اصل ایمان ہے جو ہر نبی اپنے قوم تک لے آئے. ہر نبی کا پیغام ایک ہی تھا اور وہ پیغام یہ تھا کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کی جائے. اس معنی میں اگر آپ اسلام کو لیتے ہیں تو اسلام اور ایمان دونوں کی دونوں ایک چیز ہے. ہر نبی نے اپنی قوم کو ایمان کی طرف دعوت دی، ہر نبی نے اپنی قوم کو اسلام کی طرف دعوت دی، ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید کی جانب دعوت دی، ہر نبی نے اپنی قوم کو خالص اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی. یہ سارے کا سارا اسلام. اور دوسرا اسلام وہ شریعت ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس. بارہا آپ نے سنی ہوگی اس کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے. سب سے پہلی چیز شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یہ گواہی دینا یعنی زبان سے اس کی ادائیگی کرنا اور دل سے اس کا اقرار کرنا اور اپنے عقل و جوارح سے، اپنے جوارح کے ذریعے سے، اعضاء و جوارح کے ذریعے سے عمل کرنا. ایمان کیا ہے؟ یا آپ کہیں کہ اسلام کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ ہم آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں
کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ کلمہ توحید کے اندر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا مفہوم اگر ہم اچھی طریقے سے جان جائیں تو ہم سے شرک کا ثبوت ہے۔ حقیقت میں اگر ہم لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو اچھی طریقے سے جان جائیں تو کبھی ہم سے شرک کا صدور نہیں ہوگا، اور ہم میں سے جو مسلمان شرک کرتے ہیں یا ان سے شرک کا صدور ہوتا ہے، یہ صرف لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کو نہ جاننے کی وجہ سے۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اگر اس نے شرک کا ارتکاب کیا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہی اٹک جاتا ہے کہ کلمہ توحید کا حقیقی معنی کیا ہے، جس کلمہ توحید کے میزان پہ ہم کسی کو مسلمان کر سکتے ہیں، کسی کو اسلام سے خارج کر سکتے ہیں۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن اس کا معنی بہت گہرا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہوتا ہے لا الہ کوئی معبود نہیں، پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو، جس کی عبادت کی جائے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے ہر فرد سے، ہر ذات سے، ہر شے سے معبود ہونے کا انکار کیا۔ پھر اس کے بعد الا اللہ سوائے اللہ، یہ معنی تو ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ہر مسلمان یہی کرتا ہے، ہر مسلمان اس کا ترجمہ یہی کرتا ہے، اور ہر مسلمان یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لیکن جہاں عبادت کے لائق نہیں ہے یا معبود نہیں ہے، وہیں عبادت کو سمجھنا یا عبادت کو سمجھنے میں غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اصل غلطی یہیں پہ ہوتی ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں، آپ بھی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی لائق عبادت نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، قرآن واضح کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں تو صرف اسی بات کا حکم دیا گیا ہے لوگوں کو کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہیں۔ آپ عبادت کریں تو خالص اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن عبادت ہے کیا؟ اصل میں یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت ہے کیا، اور ہم سے کس عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک واقع ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سب عبادتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ عبادتیں ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ نماز پڑھنا یہ عبادت ہے، روزہ رکھنا یہ عبادت ہے، اللہ کے لیے مال خرچ کرنا یہ عبادت ہے، اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا یہ عبادت ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن عبادتیں دو طرح کی ہوتی ہیں اور یہی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عبادتیں دو طریقے کی ہوتی ہیں، ایک قلبی عبادت، دلی عبادت، اور ایک عملی عبادت جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ دلی عبادت ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غایت درجہ احترام اور تعظیم ہے، وہ مقام کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ جس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں اگر ہم نے گستاخی کی، کوئی بھی جملہ ہم نے ایسا بول دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر ہو جائے گا۔ اور یہی مقام اگر کسی اور کو دیکھتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔
اللہ کے حق میں گستاخی کریں گے تو کفر ہو جائے گا، ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اور اللہ کی تعظیم اور احترام والا مقام اگر کسی دوسرے کو دیں گے تو یہی اس کی عبادت ہو جائے گی اور یہی شرک ہو جائے گا. مثال کے طور پہ آپ سمجھاتا ہوں، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری دلجوئی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ہمارا نماز میں کھڑا ہونا، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تعظیم اور عبادت ہے. اب اسی طریقے سے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کھڑا ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ غیر اللہ کی عبادت ہو جائے گی. اللہ کی بات جب ہم کرتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا دل دو طرف ہوتا ہے. یعنی ہماری دلی کیفیت، قلبی عبادت کا ذکر کیا گیا، ہماری دلی کیفیت دو ہوتی ہے. جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کرے گا. اور ساتھ ہی ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نماز کا ثواب عطا فرمائے گا اور جنت میں داخل کرے گا. دو عبادتیں عملی عبادت کے ساتھ ہوتی ہیں، امید اور خوف. امید اور خوف، امید اور خوف سے ملی جلی کیفیت اور تعظیم کے ساتھ اگر ہم کسی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں تو یہ سب کی سب اس شخص کی عبادت ہے. مثال کے طور پہ بہت واضح انداز سے ہم جب قبر پہ جاتے ہیں، بالخصوص اپنے اولیاء کی، اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم ہاتھ باندھ کر اس طریقے سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمارے ذہن کے اندر یہ بات رہتی ہے کہ کہیں اس قبر والے کی، اس ولی کی، اس بزرگ کی کہیں گستاخی نہ ہو جائے. گستاخی کا خوف ہمارے دل میں ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دل میں یہ امید بھی ہوتی ہے کہ یہ ذات، یہ ولی، یہ بزرگ اتنا بڑا ہے کہ ہمیں اللہ تک پہنچا دے گا، ایک امید رہتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم بے ادبی یا آپ یہ کہیں کہ کسی بھی گستاخانہ طریقے سے ہم کھڑے نہیں ہوتے. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، اللہ کی تعظیم کی، امید کی، خوف کی. ایک ولی کی قبر پر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، تعظیم کی، امید کی اور خوف کی. دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. یہاں بھی تعظیم ہے، وہاں بھی تعظیم ہے. اس تعظیم کے اندر بھی خوف ہے، اس تعظیم کے اندر بھی خوف ہے، اس تعظیم کے اندر بھی امید ہے اور اس تعظیم کے اندر بھی امید ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم عملی طور سے اور قلبی طور سے، دونوں طور سے ہم اس ولی کی بات کرتے ہیں اور یہی شرک ہے. یہ اصل اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے دوسری بات کو لے لیجیے، ہم اللہ تعالیٰ کے حضور عید الاضحیٰ کے موقع سے قربانی کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے قربانی کرنے کا. قربانی اصل میں کیا ہے؟ قربانی اصل میں نیاز ہے. قربانی اصل میں نیاز ہے جسے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں. اس کو عربی میں آپ قربانی کہیے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے تقربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، دونوں نے قربانی پیش کی. آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ جانور ذبح کر کے قربانی پیش کریں. ان کو جو حکم دیا گیا تھا وہ یہ کہ جو کچھ ان کے پاس ہے اس کی قربانی ادا کریں. تو ان دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی. اب قربانی جب زمانے میں پیش کی جاتی تھی تو اس کے قبول ہونے کی دلیل یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کی قربانی کو جلا دیا جاتا. وہیں پہ کہا گیا تقبل من احدهما، ایک کی قبول ہوئی. یہ نشانی ہوتی تھی
کہ اس شخص کی قربانی قبول کی گئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پہ یہ فضل کیا ہے کہ اس امت کی قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے اور آپ کو کھانے کا موقع بھی دیتا ہے۔ یہ اس امت کے فضائل میں سے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کرتے ہیں، نذر پیش کرتے ہیں، یا دیکھیں کہ نیاز پیش کرتے ہیں، جب نیاز پیش کرتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربانی ہوئی، اس کی عبادت ہے۔ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہتا ہے کہ قربانی عبادت نہیں ہے۔ ہر مسلمان یہی کہتا ہے اور یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ قربانی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، یہ جانور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذبح کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قربانی ہے، یعنی نیاز ہے۔ اردو میں اگر آپ سے کہیں تو نیاز ہے۔ اب اگر آپ کوئی بھی نیاز کسی غیر اللہ، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، کسی کے سامنے اگر پیش کرتے ہیں، کسی کے نام کی نیازیں نکالتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ اس کی بات کرتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے۔ اگر ہم اللہ کے حضور قربانی پیش کر رہے ہیں تو اللہ کی عبادت ہے، غیر اللہ کے سامنے وہی نیاز پیش کریں گے تو غیر اللہ کی عبادت ہے۔ اور آپ دیکھیے غیر اللہ کے نام سے سبیلیں نکالی جاتی ہیں، قبروں پہ غیر اللہ کے نام سے چڑھائے جاتے ہیں، جس طریقے سے غیر مسلم چڑھاتے ہیں، بالکل وہی شکل مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ وہ جب برسات لے کے آتے ہیں تو ہم نہیں کھاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بھگوان کے نام سے چڑھایا گیا ہے، ان کے بھگوان کے نام کا پرساد ہے۔ پرساد کیا ہے؟ نیاز ہے۔ اور ہم جب قبروں کے پاس سے کوئی چیز کھاتے ہیں تو شوق سے کھاتے ہیں، کیوں؟ یہ فلاں بابا کی نیاز ہے۔ کیا فرق ہے؟ ہم اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت ہو جاتی ہے۔ غیر مسلم غیر اللہ کے سامنے اپنی مورتیوں، اپنے بتوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو اسے ہم غیر اللہ کی بات کرا دیتے ہوئے نہیں کھاتے ہیں۔ اور ایک مسلمان جو زبان سے کلمہ توحید ادا کر دیتا ہے، وہ چاہے کسی کی بھی نظر لے کر آئے، کسی کی بھی نیاز لے کر آئے، ہم سمجھتے ہیں کہ تبرک ہے اور تبرک سمجھ کے کھاتے ہیں۔ اس طریقے سے غیر مسلم اپنے بتوں کے سامنے جب چڑھاتے ہیں اور برسات بانٹتے ہیں، یہی شکلیں اور بالکل یہی شکلیں برسات چڑھانے کی، اس کے بعد اسے بانٹنے کی بالکل ہمارے یہاں پائی جاتی ہے۔ نام کا فرق ہے، وہ ہندی میں بولتے ہیں، ہم فارسی میں بولتے ہیں، فرق نہیں ہے دونوں کے اندر، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اسے اللہ کے نام سے ہم کہتے ہیں تو قربانی کہتے ہیں۔ عبادتیں ایک جیسی، اور اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو مسلمان ہیں۔ آیت یاد رکھیے گا، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کفر میں مبتلا ہو گئے، کفر کا کام کیا۔ وشہدوا ان الرسول حق، اور انہوں نے یہ بھی گواہی دی کہ رسول حق ہے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، گواہی دینے کے بعد کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اور شرک کفر کی ایک قسم ہے، یہ نہ سمجھیں کہ شرک اور کفر الگ الگ ہے۔ شرک کفر کی ایک قسم ہے صرف، ورنہ کفر کی اور بھی اقسام ہیں، تو اس کے اندر کفر کے اندر شرک بھی داخل ہے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان سے کفر کا صدور نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان سے کفر کا صدور ہوتا ہے۔ مزید آگے بڑھیے، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے قربانی کرتے ہیں، ہم میں سے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ توحید کی گواہی دیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور حق مانتے ہیں، قبروں پہ جا کر قبر والے کے نام سے ذبح کرتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی، اپنے مقام پہ بھی قبر والے کے نام سے ذبح کرتے ہیں۔ آپ نے اللہ کے لیے ذبح کیا تو اللہ کی عبادت ہوگی،
آپ نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا تو سیدھی سی بات ہے، غیر اللہ کی بات ہے۔ اور قرآن میں متعدد مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ان جانوروں کو نہیں کھانا جن پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، یہ مشرکین کے جو ذبیحے تھے ان سے منع کیا گیا ہے۔ مشرکین جب ذبح کرتے تھے تو اپنے بتوں کا نام لے کر ذبح کرتے تھے، اور وہ بت جن کا وہ نام لیتے تھے اپنی قوم کے بزرگ لوگ تھے، اولیاء تھے۔ اتنے بڑے اولیاء تو آج کے ہمارے زمانے میں نہیں پائے جاتے تھے جتنے بڑے اولیاء تھے، اتنے بڑے اولیاء آج کے زمانے میں نہیں پائے جائیں گے۔ چاہے آپ پیرانے پیر نہیں کہا جاتا ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی کو لے لیجیے، یا امت مسلمہ کے بڑے بڑے پیروں کو لے لیجیے، کوئی بھی پیر ان جیسا پیر نہیں تھا جس کی عبادت کفار مکہ کیا کرتے تھے، جس کی عبادت مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، لیکن وہ کفار ٹھہرے، مشرک ٹھہرے، اور ہم وہی کام کرتے ہیں تو مسلمان کرتے ہیں۔ دیکھیے فرق صرف سمجھ کر ہے کہ وہ اسلام کو سمجھتے تھے، اسلام میں داخل نہیں ہوتے تھے، اور ہم اسلام میں داخل ہیں اور اسلام کو سمجھتے ہیں۔ اسلام کو کتنا سمجھتے تھے اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، وفات کا وقت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها کہ اے میرے چچا آپ صرف لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ ابو طالب کی قربانیوں کو آپ دیکھ لیجئے، سیرت کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی قربانی ہوتی ہے۔ کیا کہا کہ اے چچا آپ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، اس کلمے کو میں اللہ کے یہاں حجت بنا دوں گا۔ کیا کہتے ہیں ابو طالب، کیا کہتا ہے اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ یعنی سمجھ رہا ہے ابو جہل، اسے ہم ابو جہل کہتے ہیں، یعنی جہالت کا باپ، لیکن وہ اسلام کو ہم مسلمانوں سے بہتر سمجھ رہا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ عبد المطلب کے دین میں کیا تھا؟ جو بت جو اصل میں اولیاء تھے، بت جو اصل میں اولیاء تھی ان کی بات ہے، ان کو شفاعی ماننا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا رتبے والا ماننا، یہ ان کے دین کے اندر ہے۔ کیا قرآن کے اندر موجود ہے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے شفاعی ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم انہیں پکارتے ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، کس لیے؟ کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ کون سی عبادت تھی؟ کون سی عبادت تھی؟ ان کے سامنے رکوع کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے؟ نہیں، انہیں صرف پکارتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اللہ کو جو ہے پکارتے تھے، اور جانتے بھی تھے کہ یہ سارے کے سارے صرف اولیاء ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ سارے کے سارے صرف انسان ہیں، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ سارے کے سارے صرف بزرگ ہیں، لیکن انہیں اللہ کے یہاں رتبے والا مانتے تھے۔ لِيُقَرِّبُونَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ، کہ ہم تو انہیں پکارتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں رتبے والے ہیں۔ اب ان کے شرک کو دیکھ لیجیے، اپنے مسلمانوں کے شرک کو دیکھ لیجیے۔ قبروں پہ جاتے ہیں، قبر والے کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے درخواست کرتے ہیں۔ کیا درخواست کرتے ہیں؟ کہ ہمارا فلاں کام کروا دیجیے۔ یہی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں ہمارا فلاں کام آپ اللہ کے ہاں کروا دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جاتے ہیں تو یہی بات کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میرے فلاں بیٹے کی جاب نہیں لگ رہی ہے، فلاں بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی ہے، فلاں شخص فلاں بیٹا پریشانی میں ہے، میں فلاں پریشانی میں ہوں، میری
اللہ تعالیٰ کیا سفارش کر دیجیے. یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ خطوط میں لکھے ہوئے الفاظ ہیں جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھے اور ان کے فکر میں نہیں کیا. کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا ہے، یہ ایک خط کی بات نہیں کر رہا. اس طرح کے سینکڑوں خطوط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے آس پاس جو قالینیں ہیں ان کے نیچے آپ کو مل جائیں گے. تو یہ سارے خطوط ہم جمع کرتے تھے. اس میں باقاعدہ لکھا رہتا تھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ میرے بیٹے کا فلاں کام کر دیجئے، میری فلاں شادی کروا دیجئے، آپ اللہ کے ہاں رتبے والے ہیں، میرا فلاں کام کروا دیجئے. وہی چیز جو کفار مکہ کرتے تھے اور جس کو مٹانے کے لیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. آج ہم مسلمان افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بالکل وہی الفاظ، وہی چیزیں، وہی عبادتیں ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کے لیے کر رہے ہیں. جس کو مٹانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جس کے لیے پوری کوششیں کی، افسوس کی بات ہے کہ وہ خود نبی کے پاس جا کے اسی بات کا اظہار کریں. اصل میں اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے کہا، ہمیں عبادتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے اسلام کے ساتھ ساتھ عبادتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی چیز عبادت ہے اسے ہم صرف اللہ کے لیے کریں، کون سی چیز عبادت کے علاوہ ہے جسے ہم انسانوں کے ساتھ کر سکتے ہیں اسے ہم انسانوں کے ساتھ کریں. قبروں پہ جائیے، قبروں پہ جانا منع نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں ضرور کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو. فإنها تذكركم الآخرة، اس لیے کہ وہاں جا کر آخرت کی یاد آتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبروں کی زیارت کرتے تھے، لیکن قبر والوں کے لیے دعا کرنے کے لیے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جاتے تھے تو قبر والوں کے لیے دعا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس کے لیے، اس شخص کے لیے دعا کرتے تھے. اور یہی صحابہ کرام کا بھی عمل رہا ہے. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے تو چونکہ قبرستان کے اندر ہم جو دعا پڑھتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین المسلمین وإنا انشاءاللہ بکم لاحقون، یہی دعائیں صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نام لے کر پڑھتے تھے. اور نام لینے اور نہ لینے میں صرف یہی فرق ہے کہ ایک جگہ آپ پوری جماعت کو مخاطب کر رہے ہیں اور ایک جگہ صرف ایک فرد ہے. تو دونوں میں کوئی فرق نہیں. جو دعا قبرستان کے اندر پڑھی جاتی تھی وہی دعائیں، وہی سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھا جاتا ہے. اور وہ بھی صحابہ کرام کبھی کبھار جب سفر سے آتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت کرتے تھے. معمول نہیں تھا کہ ڈیلی جائیں اور قبر کی زیارت کریں، یا کبھی قصد کر کر کوئی صحابی باہر سے آ کر نبی کی قبر کی زیارت نہیں کرتا. آج ہم قبروں پہ جاتے ہیں تو بجائے یہ کہ جو دعاؤں کے محتاج ہیں ان کے لیے دعا کریں، ہم خود ان سے دعا کرنے لگتے ہیں، ان سے مانگنے لگتے ہیں. اور دعا جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں یہ سب سے عظیم عبادت ہے. جس کو ہم سب سے ہلکا سمجھتے ہیں یہ سب سے عظیم عبادت ہے. اور یہی عبادت، سب سے عظیم عبادت ہم غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں. قبر پہ کھڑے ہو کر اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ اے قبر والے، اے فلاں ولی، اے فلاں بزرگ، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا. اس لیے کہ آپ نے اللہ کو چھوڑ کر اسے پکارا ہے. اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ صرف اللہ کو پکارا جائے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو خالص کرتے ہوئے عبادت کریں. اور عبادت کی اصل کیا ہے؟ دعا ہے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں عبادتیں کیا کیا ہیں. قلبی عبادتوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، عملی عبادتوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ سمجھنے کی ضرورت اس لیے ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ فَيَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا اور گواہی دینے کے بعد کہ اللہ کے رسول حق ہے. اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالمین کو ہدایت دی ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. آگے فرماتا ہے اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین کہ ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کیا اور اپنے احوال کو درست کر دیا، ایمان لائے، توبہ کیا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے. تو ضرورت ہے کہ ہم عبادت کو سمجھیں، اپنا جائزہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے کسی عبادت کے اندر شرک واقع ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ گھروں میں ڈال دیتا ہے. اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے جو لفظیں ہوئی ہیں جو ہدایت میں اپنے معاف فرمائے. آمین. بارک اللہ علیکم بالقرآن العظیم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى الله يحب المرء